صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو عدن موجود نہ تھی۔ کسی احساس کے تحت اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو وہ رب کے حضور سر جھکائے کھڑی تھی۔ ابھی آسمان سے ستارے مکمل طور پر غائب نہیں ہوئے تھے، پھوٹنے میں کچھ وقت باقی تھا۔ ہر شے سے غافل اور مکمل توجہ کے ساتھ وہ اس وقت رکوع میں تھی۔ بے چینی سے بلینکٹ ہٹاتا وہ اٹھ بیٹھا۔ سجدے میں جاتے ہوئے کتنا سکون تھا اس کے چہرے پہ۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ شہادت کی انگلی کچھ سیکنڈ کے لیے اٹھ کر دوبارہ جھک گئی۔ سلام پھیرنے کے بعد بند آنکھوں کے ساتھ دعا کے لیے اٹھتے ہاتھ دیکھ کر دائم کے اندر گھٹن مزید بڑھ گئی۔ وہ سست قدموں سے چلتا اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے جیسے ہی دعائیا انداز میں ہاتھ منہ پہ پھیرے، دائم نے بغیر کچھ کہے اس کے ہاتھ پکڑ کر واپس دعا کے انداز میں پھیلا دیے۔ ابھی نہ اٹھیں، ابھی میرے لیے کچھ مانگیں اللہ سے۔ کیا؟ سکون نہیں ہے میرے پاس، اسے کہیں مجھے سکون دے دے۔ دنیا کی ہر آسائش ہوتے ہوئے بھی میں اس نعمت سے محروم ہوں۔ مجھے صرف دل کا سکون چاہیے۔ آپ نماز پڑھتا ہوں، پھر مانگا بھی کریں اللہ سے۔ نہیں، اتنی ہمت نہیں میرے اندر کہ میں اب اس سے مانگ سکوں۔ مجھے شرم آتی ہے اس کے سامنے جاتے ہوئے۔ مانگنے کی جرأت نہیں ہے میرے میں۔ کیسے مانگوں میں اس سے؟ اتنے گناہ کیے ہیں میں نے، اور گناہ بھی وہ جن کی شاید معافی ہی نہ ہو۔ زندگی کے 25 سال غفلت میں گزارنے کے بعد کیسے ایک دم سے کہہ دوں کہ مجھے معاف کر دے۔ میرے بارے میں تو آپ صرف اسی چیز سے اندازہ لگا سکتی ہیں کہ میں اس رات اس کوٹھے پہ موجود تھا۔ میں تو اس معجزے پہ حیران ہوں، آپ میری زندگی میں کیسے آ گئی۔ میں نے تو کبھی کوئی نیکی نہیں کی، پھر کیوں اللہ نے آپ کو مجھے سونپ دیا؟ وہ دنیا کی خوش قسمت لڑکی تھی جسے اس کا شوہر یہ کہہ کر معتبر کر رہا تھا کہ وہ اس کی زندگی میں کسی نیکی کے عوض آئی ہے۔ رات کے اس پہر ان دونوں کی آنکھوں میں نمی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا، ایک کی آنکھوں میں تشکر کی جبکہ دوسرے کی آنکھوں میں ندامت کی۔ وہ اب بھی سر جھکائے اس کے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ رہا تھا۔ اندر کی توڑ پھوڑ کا اندازہ اس کے چہرے سے ہو رہا تھا۔ عدن کے آنسو گالوں پہ پھسل آئے، مگر وہ مرد تھا، اپنی آنکھوں کی نمی کو واپس اندر اتارنا جانتا تھا۔ قرآن کریم میں اللہ کا ارشاد ہے، اے ابن آدم، ایسا کوئی گناہ نہیں جو میں معاف نہ کر سکوں۔ دائم نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کی ساری باتوں کے جواب میں عدن کے صرف ایک جملے نے دل کی دنیا تہ و بالا کر دی تھی۔ صراط مستقیم کا مطلب سیدھا راستہ ہے، مگر اس پہ چلنا آسان نہیں ہوتا۔ قدم قدم پہ مشکلات آتی ہیں، ہمارا نفس قابو میں نہیں رہتا، لیکن ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ گناہوں کو چھوڑ دینے کا تہیہ تو سب ہی کر لیتے ہیں، مگر یہ بڑی بات نہیں ہے۔ بڑی بات تو یہ ہے کہ تہیہ کرنے کے بعد اسے پورا بھی کیا جائے۔ جو گرہ لگی ہوئی ہے اسے آپ نے خود کھولنا ہے۔ اللہ اور بندے کا تعلق ایسا ہے کہ اس میں کوئی تیسرا خلل ڈالنے کی جرأت بھی نہیں کر سکتا۔ اذان ہو چکی ہے۔ وہ ساکت بیٹھا اس کو دیکھ رہا تھا جس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ وہ وضو کر کے واپس اسی جگہ پہ آ کھڑا ہوا۔ عدن اسے نیت باندھتے دیکھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ رات کی اس تاریکی میں وہ سجدے میں جھکا رب کی بڑائی بیان کر رہا تھا۔ نماز کے بعد اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کے دعا کے انداز میں پھیلا کر آنکھیں بند کر لیں، اس رب کے سامنے جو خود بندے کو پکارتا ہے کہ اے ہے کوئی مانگنے والا تو میں اسے عطا کر دوں۔ آنکھیں بند کرتے ہی معافی کا لفظ زبان پہ آنے سے پہلے ہی پچھلی زندگی کسی فلم کی طرح ذہن کی اسکرین پہ چلنے لگی۔ کلبز، بار، غلط دوستیاں، شراب کی ٹوٹی ہوئی بوتلیں،
نیو ایئر نائٹ پارٹیز، ڈانس فلور پہ تھرکتے کپلز، کلب کی اوپری منزل کے بند کمرے اور بند دروازوں کے پیچھے ہوتے گناہ۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی۔ کلب میں شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو جو دائم طلال کو جانتا نہ ہو۔ بار میں اسے ہمیشہ چیف گیسٹ کی سی حیثیت ملتی۔ کتنی ہی لڑکیوں سے اس کی وہاں پہ دوستی تھی، کتنی بار حرام مشروب اس کے حلق سے نیچے اترا تھا، ہاتھ واپس پہلو میں گر گئے۔ نہیں، اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ان گناہوں کی معافی مانگ سکتا جنہیں سوچتے ہوئے بھی شرم آ رہی تھی۔ وہ وہاں سے اٹھنا چاہتا تھا مگر کوئی انجانی قوت اسے وہاں سے ہلنے بھی نہیں دے رہی تھی۔ اے ابن آدم، ایسا کوئی گناہ نہیں جو میں معاف نہ کر سکوں۔ اس آیت نے پھر سے حوصلہ پیدا کیا۔ اس نے ہر خیال ذہن سے جھٹک کر دوبارہ ہاتھ اٹھا لیے۔ صرف ایک بار مجھے معاف کر دے اللہ۔ 25 سال میں نے غفلت میں گزارے ہیں، مگر اپنی آئندہ کی زندگی کو میں اس کی نظر نہیں کر سکتا۔ میرے میں سر اٹھانے کی بھی ہمت نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی گناہوں میں لتھڑے وجود کے ساتھ تجھ سے ہر گناہ کی معافی مانگتا ہوں۔ میرے دل کے ہر کھوٹ کو ختم کر دے، میرے آنسوؤں کو اپنے لیے خالص کر لے۔ تیری رحمت ہمیشہ تیرے غضب پہ حاوی رہی ہے۔ ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر دائم طلال پہ نظر کرم کر۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں کبھی اس غلط راہ کی طرف نہیں پلٹوں گا، بس مجھے راہ راست سے ہٹنے نہ دینا۔ گرہ کھل رہی تھی، دل کی گھٹن نے آنسوؤں کے ذریعے باہر کا راستہ دیکھ لیا تھا۔ رات کی اس پر نور تاریکی میں ایک وعدہ تھا جو اس نے چار سو پھیلی خاموشی کو گواہ بنا کے اللہ سے کیا تھا۔ اب ساری زندگی اسے اس وعدے کو نبھانا تھا۔ جس دن سے وہ روش سے ہٹا تھا، دل کی بے چینی بڑھ گئی تھی۔ گناہوں کی لذت بار بار خود تک آنے پہ مجبور کرتی، مگر اب اس وقت اس کے چہرے پہ پھیلا اطمینان اس بات کا گواہ تھا کہ دل کا زنگ اترنا شروع ہو چکا ہے۔ کچھ دیر بعد عدن اسے ناشتے کے لیے بلانے آئی تو وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بالکل تیار کھڑا خود پہ پرفیوم سپرے کر رہا تھا۔ اسے ناشتے کا کہہ کر وہ ٹیبل پہ برتن سیٹ کرنے لگی۔ میں خود لے لوں گا، آپ بیٹھ کر ناشتہ کریں۔ اس سب کی عادت نہیں ہے مجھے۔ اگر میں بگڑ گیا تو مسئلہ آپ ہی کو ہوگا آگے جا کے۔ عدن جو ناشتے کی ایک ایک چیز اس کے سامنے رکھ رہی تھی، اس کے برجستہ کہنے پر جنب سی گئی۔ آپ آج پتہ کروائیں گے نا میرے گھر والوں کے بارے میں نے ابھی ٹرائی کیا ہے، نمبر پھر بھی بند ہی جا رہا ہے۔ آپ پریشان مت ہوں، میں جیسے ہی تھوڑا سا فری ہوا فوراً پتہ کروا لوں گا۔ ہو سکتا ہے انہوں نے نمبر چینج کر لیا ہو۔ نہیں تو نمبر کیوں چینج کرنا ہے انہوں نے؟ اگر ہوا بھی چینج تو کوئی ایک تو فون اٹھائے۔ بابا اور عبداللہ بھائی دونوں ہی کا نہیں مل رہا۔ اس کے لہجے میں اداسی اتر آئی۔ وہ اس چیز کو ماننے کو تیار ہی نہیں تھی، مگر دائم جانتا تھا اس کی گمشدگی کی خبر ملتے ہی نہ جانے کتنی اور کیسی فون کالز آئی ہوں گی جو انہیں مجبور ہو کر نمبر ہی بند کرنا پڑا۔ مگر یہ بات کہہ کر وہ اسے پریشان نہیں کر سکتا تھا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، 2-4 دنوں میں ہی پتہ چل جائے گا۔ اوکے، اب میں چلتا ہوں، ٹائم ہونے والا ہے آفس کا، ٹیک کیئر۔ وہ رسٹ واچ باندھتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ آج آئیں گے نا؟ موبائل چیک کرتے ہوئے دائم کے ہاتھ لمحہ بھر کو رکے۔ وہ خوشگوار حیرت سے پیازی رنگ کے دوپٹے میں مکید چہرے کو دیکھتے ہوئے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ آپ کریں گی میرا انتظار؟ اس کے سوال پہ فوراً سٹپٹا گئی۔ نہیں، میں نے تو ویسے ہی پوچھ لیا تھا۔ یعنی کہ آپ کہنا چاہتی ہیں نہ میں آؤں؟ نہیں تو میں نے یہ تو نہیں کہا۔ اٹس مین یو ول ویٹ فار می۔ لہجے میں خود بخود شوخی اتر آئی۔
عدن کو فوراً جلد بازی میں کہے گئے اپنے غلط جملے کا احساس ہوا۔ اب آپ کو دیر نہیں ہو رہی آفس سے؟ وہ اس کی طرف دیکھنے سے بھی گریز کر رہی تھی۔ آؤں گا میں، میرے آنے تک تیار رہیے گا، آج ڈنر باہر جا کر کریں گے۔ وہ اس کا چہرہ تھپتھپا کر خدا حافظ کہتا ہوا چلا گیا۔ ڈیڈی کو پہلے سے ہی اپنے آفس میں بیٹھا دیکھ کر وہ چونکا۔ لے بھی دائیں بیٹا، اب حساب کتاب کے لیے تیار ہو جا۔ وہ گلا کھنکھراتا ہوا اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم ڈیڈی، خیریت؟ اتنی صبح صبح آ گئے آپ؟ یہ ٹائم ہے تمہارے آفس آنے کا؟ طلال اسے دیکھتے ہی غصے میں آ گئے۔ سوری، ٹریفک میں پھنس گیا تھا۔ چلو اب تو ٹریفک میں پھنسے ہوئے تھے، مگر رات کہاں پھنس گئے تھے جو گھر آنا بھی یاد نہیں رہا؟ ڈیڈی، جب آپ کو پتہ ہے تو کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اگر تمہاری یہی روٹین رہی نا تو اس بزنس کا کباڑہ ہو جائے گا۔ اگر تم اسے نہیں مینیج کر سکتے تو صاف صاف کہہ دو تاکہ میں کسی اور کا بندوبست کر لوں۔ کم از کم تمہارے ہاتھوں تباہ تو نہ ہو یہ۔ ایک منٹ، کس نے کہا ہے کہ مجھ سے مینیج نہیں ہو رہا؟ نیو پروجیکٹ مجھے بلا وجہ نہیں مل گئے۔ اپنا آفس ورک کرتا ہوں تو ساتھ ساتھ آپ کا بھی کرتا ہوں، تو کون سا احسان کر رہے ہو تم میرے پہ؟ ڈیڈی، پرابلم پتہ کیا ہے؟ آپ کو اب مجھ پہ یقین نہیں ہے، سو اٹس بیٹر کہ آپ کوئی اور بندوبست کر لیں۔ میں نے تو سارنگ کو آفر کی تھی، بٹ آپ نے خود منع کیا ہے اسے۔ دیکھو یہ سب تم ہی لوگوں کا ہے، اسے پوری ذمہ داری سے نبھاؤ۔ یہ مت سمجھنا میں کبھی تم سے لا علم تھا۔ سارا کی مخالفت کے باوجود میں نے ہر معاملے میں صرف تمہیں پریفر کیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھاؤ۔ یہ جو آج کل تم نے نئی مصیبت پال لی ہے نا، اس سے جتنی جلدی ہو سکتا ہے جان چھڑوا لو، ورنہ مجھے بہت سے طریقے آتے ہیں تمہیں لائن پہ لانے کے۔ میں تمہارا باپ ہوں، تم میرے باپ بننے کی کوشش مت کرو۔ طلال ہاتھ میں پکڑی فائل زور سے ٹیبل پہ مارتے ہوئے باہر چلے گئے۔ شام کو اس نے آنے سے پہلے عدن کو فون کر کے تیار ہونے کا کہا، مگر اس کے گھر آنے تک بھی وہ تیار نہیں ہوئی۔ مجھے باہر نہیں جانا، ضروری تھوڑی ہے کہ باہر جا کر ہی ڈنر کرنا ہے۔ اس کے اندر اب بھی خوف موجود تھا کہ جیسے ہی وہ باہر نکلے گی سب کچھ پھر سے دہرایا جائے گا۔ ضروری ہے، بہت ضروری ہے، خاص طور پر آپ کے اس ڈر کو ختم کرنے کے لیے۔ اور اگر پھر کوئی ہوا تو میں کس لیے ہوں؟ صرف 5 منٹ ہی، جلدی سے تیار ہو کر آئیں، پہلے شاپنگ کریں گے پھر ڈنر۔ کچھ دیر بعد وہ اچھے سے چادر اوڑھ کر باہر آئی، پریشانی اب بھی چہرے سے عیاں تھی۔ دائم اس سے جو بھی بات کرتا وہ آگے سے صرف ہوں ہاں میں ہی جواب دے پاتی۔ شاپنگ مال کے باہر اترنے سے پہلے اس نے اچھی طرح ارد گرد دیکھا، پھر مضبوطی سے چادر تھامے باہر نکل آئی۔ اور کب تک کرنا ہے ایسا؟ وہ سینے پہ ہاتھ باندھے اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ کیا؟ عدن نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ آپ تو ایسے ری ایکٹ کر رہی ہیں جیسے میں آپ کو اغوا کر کے لایا ہوں۔ کم یار، میں آپ کے ساتھ ہوں، بھی کچھ نہیں ہوگا۔ اگر آپ اسی طرح کرتی رہیں گی تو کیسے موو کریں گی دنیا میں؟ یہاں پہ کوئی اتنا فارغ نہیں ہے کہ ہم پہ چیک رکھتا پھرے۔ جب میں آپ کے ساتھ ہوں تو کسی سے ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اوکے چلیں، آئیں پہلے شاپنگ کرتے ہیں پھر ڈنر کریں گے۔
وہ اس کا ہاتھ تھامتا ہوا اندر کی جانب بڑھا، شاپنگ کرتے ہوئے بھی وہ جس چیز میں بھی اس کی چوائس پوچھتا، عدن صرف سر ہلانے پہ اکتفا کرتی۔ یہ ساری چیزیں میں نے یوز نہیں کرنی، نہ ہی یہ ساری میں نے باندھنی ہے، اس لیے جو لینا ہے وہ خود لیں۔ اب میں بالکل نہیں بولوں گا۔ دائم کے کہنے پہ ساڑی کو دیکھتے ہوئے بے ساختہ مسکراہٹ اس کے چہرے پہ آئی۔ بالآخر اس کی بجائے وہ خود چیزیں پسند کرنے لگی۔ اس کو مسکراتے دیکھ کر دائم نے سکون کا سانس لیا۔ وہ اسی لیے اسے بھیڑ والی جگہ پہ لایا تھا تاکہ نئے چہرے دیکھ کر اس میں موجود وہ ڈر اور خوف کسی طرح ختم ہو جائے جو کل رات اس کے چہرے پہ تھا۔ جب 2 گھنٹے بعد وہ شاپنگ سے فارغ ہوئے تو اپنے پیچھے دائم کے نام کی پکار پڑتے ہی ان دونوں نے بے ساختہ پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر عدن کو دیکھتے ہی سامنے آتا وجود ٹھٹک کر اپنی جگہ پہ رک گیا۔ ہائے اسد، ہاؤ آر یو؟ آئی ایم فائن، تم کیسے ہو؟ اس کی نظریں اب بھی عدن پہ تھی جس نے چادر کا پلو چہرے پر مزید آگے کر لیا۔ اس نے جانتے ہوئے بھی عدن کا تعارف ضروری سمجھا، مگر دائم کے منہ سے نکلنے والے الفاظ سن کر وہ ساکت ہو گیا۔ شی از مائی وائف اینڈ عدنان، شی از مائی وائف اینڈ عدن یہ سیاست میں ڈیڈی کے روایتی حریف کا بیٹا ہے، اسد لغاری، اور میرا کلاس فیلو بھی۔ کیا تمہاری وائف؟ تم نے شادی کروا لی اور بتایا بھی نہیں؟ کیوں؟ تم میرے کیا لگتے تھے جو میں اسپیشل تمہیں انوائٹ کرتا اور بتاتا کہ میری شادی ہو رہی ہے؟ وہ اسد کی فطرت سے اچھی طرح واقف تھا، اسی لیے اس کے لہجے میں خود بخود تلخی اتر آئی۔ چلو دوست نہ سہی دشمن ہی سہی، ایک بار منہ میٹھا کروانے کا حق تو بنتا تھا نا۔ اس کی نظریں اب بھی چادر لپیٹے اس لڑکی پہ تھی جسے وہ پہلی نظر میں ہی پہچان گیا تھا۔ اچھا یار، تم نے تو نہیں کروایا، میں خود ہی مٹھائی لے کر انکل کو مبارکباد دینے آ جاؤں گا۔ میرے خیال میں تم مبارکباد کی بجائے اپنے ڈیڈی کے ساتھ الیکشن پہ توجہ دو تو زیادہ بہتر ہے۔ اوکے بائے۔ وہ اسے وہیں چھوڑ کر عدن کے ساتھ باتیں کرتا مال سے باہر نکل گیا، یہ جانے بغیر کہ کوٹھے پہ اس رات تماشائیوں کی قطار میں اسد لغاری بھی موجود تھا۔